السلام علیکم. کیا حال چال؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. خوش رہیے. خواتین حضرات, آج جو ہم نے عروج کے ساتھ ٹاپک رکھا ہے, آپ لوگوں کو بھی میں بتاتی چلوں. کبھی کبھی انسان اس چیز کا خیال نہیں کرتا اور اپنے اس لمحے کو خوشگوار بنانے کے لیے یا اس محفل کو خوشگوار بنانے کے لیے اگر سو کسی کا مذاق بھی اڑانا پڑے, بہت شکریہ کاشف, اگر سو کسی کا مذاق بھی اڑانا پڑے تو وہ اس سے جو ہے ہچکچاتا نہیں ہے یا گریز نہیں کرتا. میرا خیال ہے اکثر لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. میں چاہوں گی آپ لوگ بھی اس گفتگو میں شامل ہوں کہ جب ہم کبھی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں عروج سے بات کر رہی ہوں اور میں صرف ایک اچھا ٹائم گزارنے کے لیے, اس لمحے کو بہت اچھا بنانے کے لیے میں کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دوں. صحیح. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے سامنے لوگوں کا انہی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جو ان کے سامنے ہوتے ہیں اس وقت. تو ایسے انسان کو اس وقت دل سے نکلتا ہے کہ ان کا مذاق ٹھہرا اور میرا دل ٹوٹ گیا. ایسا آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اچھا, اگر سامنے اگر آپ کسی کا مذاق کر رہے ہو, محفل کے اندر بیٹھے ہیں, 3-4 لوگ ہیں محفل کے اندر, اور آپ ایک کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اگر ہم اسکول اور کالجز کی بات ہے تو نرڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, چشمے پہنتے ہیں, بہت پڑھتے ہیں, ان کو اکثر لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں. یا بہت سبمسو لوگ ہوتے ہیں جو آؤٹ ریجس نہیں ہوتے, بولتے نہیں, ان کو ہمیشہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں. اگر آپ کسی کے ٹارگیٹڈ, مطلب آپ وکٹم ہو اور آپ کو کوئی ٹارگٹ کر رہا ہے, تو جو ٹارگٹ کر رہا ہے وہ سمہاؤ کہیں نہ کہیں آپ سے کمپلیکس ہوگا. وہ ویسے تو آپ کو شو نہیں کر رہا کہ وہ کمپلیکس ہے, کیونکہ اس کے پاس شاید بولنے کی بہت زیادہ پاور ہے, یا بہت زیادہ آؤٹ ریجس ہے, یا بہت زیادہ اچھی اس کی وکیب ہے, یا بہت زیادہ اچھا وہ بول سکتا ہے. لیکن اس وقت جب وہ آپ کو مذاق اڑا رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی کمی ہے جو اس شخص کے اندر ہے. وہ کمی دوسروں کو نظر, وہ جو خوبی اس شخص کے اندر ہے وہ دوسروں کو نظر نہ آئے, اور اپنی کمی چھپانے کے لیے وہ دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے. محفل میں لوگ اس طرح اس لیے مذاق اڑاتے ہیں. اور جو پیچھے مذاق اڑانے کی بات ہے تو وہ بھی اگین اپنے سٹینڈرڈ, اپنے سٹیٹس کو ہائی کرنے کے لیے کہ جی دیکھو وہ مجھ سے کمتر ہے, کیونکہ ہمیشہ آپ مذاق اپنے سے کمتر کا اڑاؤ گے, یا اگر کوئی آپ سے شاید حیثیت میں بڑا ہو لیکن اس کی کوئی ایسی عادتیں ہوں جو بہت زیادہ ناگوار کسی کو گزرے, تو آپ اس کا مذاق اڑاؤ گے. حضرت ایمان ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ایمان. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ایمان, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ نے جو دوپٹے کا انداز ہے آپ کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو. اور میں بس تھوڑی سی بات یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم کہتے ہیں اس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اللہ تعالیٰ خوشی کا جو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہیں تو وہ مطلب کیا کچھ نہیں کر سکتے ہمارے لیے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ کر سکتے ہیں. صحیح. اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں کر سکتے. بس تھوڑے سے ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے. اور پلیز خدا کے لیے جو ابھی جیو پہ جو مارننگ شو ہو رہا ہے اس میں باقاعدہ شیطان بنایا ہوا ہے اور پنجری میں بند کیا ہوا ہے, خدا کے لیے ایسا نہ کریں. یہ اب ایک طرح سے کیا کہوں میں اس کو, گناہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو کہ ایک طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں یہ لوگ. بہت شکریہ ایمان کال کرنے کا, اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. کیسے ہم ان لوگوں کو روک سکتے ہیں اس بات سے کہ اگر میں, آپ لوگ کوئی شیئر کرنا چاہیں گے اس حوالے سے کوئی واقعہ کہ کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کا دل ٹوٹنا, کیونکہ ظاہر ہے آپ یہاں پر آئے ہیں تو میں چاہتی ہوں آپ لوگ کچھ بولیں. ایک شخص تھا, ایک شخص مطلب ایک بہت امیر فیملی, پاکستانی فیملی تھی, وہ بہت امیر ہے, تو اس میں سے 2 بھائی تھے. وہ ایک جو بھائی تھا وہ اکثر ہے نا کسی کی کوئی خامی ہونی, کوئی ٹیڑھا چل رہا ہے تھوڑا سا, یا اس کے مطلب کندھے جھکے ہوئے ہیں, یا اس کی آنکھیں تھوڑی سی ٹیڑھی ہیں, جو بھی اس میں پرابلم تھی. ایگزیکٹلی میں پہنچ رہی ہوں. کسی کا وہی والی بات, کسی کی لکس یا کسی کی شکل کو دیکھ کر یا کسی کو باڈی کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا چاہیے. نہیں اڑانا چاہیے. ایتھیکلی تو آپ کو نہیں اڑانا چاہیے, ایتھیکلی مورلی آپ کو نہیں اڑانا چاہیے, انسانیت کے طور پہ آپ کو نہیں اڑانا چاہیے. بحیثیت انسان آپ کو کسی بھی انسان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ہم نے اپنے بہت انیشل شوز میں ایک بات کی تھی کہ ایک بہت بلیک ماڈل تھی, اس سے پوچھا تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم خوبصورت ہو, تم تو بہت کالی ہو, تمہارے بال بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, تم مس یونیورس کے کانسرٹ میں کانٹیسٹ میں کیوں آئی ہو؟ تو اس نے کہا میں خدا کی بنائی ہوئی چیز ہوں, خدا کی کوئی بھی چیز بنائی ہوئی بدشکل بدصورت ہو ہی نہیں سکتی. میں بہت خوبصورت ہوں کیونکہ خدا نے بنایا ہے. تو اسی طرح جو شخص جس میں شاید کوئی فزیکلی ڈسیبل ہو وہ بھی خدا کی بنائی ہوئی چیز ہے.
اس کو کسی اور نے تو نہیں بنایا, تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اس کا مذاق اڑائیں یا خدا. آپ دیکھیں آپ خدا کی خدائی کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو اب جب خدائی کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ دیکھیں ایونچولی وہ چیز کہاں تک جاتی ہے. ان کا مذاق ٹھہرا اور میرا دل ٹوٹ گیا. سائمہ ہے کراچی سے. السلام علیکم سائمہ. وعلیکم السلام محبا جی, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سائمہ آپ کیسی ہیں؟ بس ٹھیک ہوں محبا جی, بہت شوق سے میں آپ کا سحری کا شو دیکھتی ہوں. بہت شکریہ سائمہ, فرمائیے. محبا جی, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے, لیکن یہ میرا یہ شکایت نہیں ہے محبا جی, یہ ایک سوال ہے میرے اندر. میرا رنگ کافی کم ہے اور سب کہتے ہیں میں اپنے ابا جیسی ہوں. تو محبا جی جب بھی پہلے تو سب کالی کالی لوگ کہتے تھے, تو مذاق سمجھتے تھے, سب گھر والے بھی ہنستے تھے. مگر اب میرا زندگی ختم ہو گئی ہے اس لفظ, میں جنونی ہو گئی ہوں میں یہ لفظ سنتی ہوں. تو سائمہ کس چیز سے کہ لوگ آپ کو کالی کہتے ہیں؟ اس لیے کالی کہتے ہیں. میرے ماں باپ نے مجھے لے جانا چھوڑ دیا ہے کئی جگہوں پر. ارے کیوں؟ یہ بولتے نہیں ہیں لیکن مجھے پتا چل جاتا ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں. یہ تو بہت ہی غلط بات ہے سائمہ, تو بہت ہی غلط بات. محبا جی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مذاق کر رہے ہیں, لیکن میں بہت, یہ جو آپ کا جملہ ہے نا, میرا دل ٹوٹ جاتا ہے. اچھا, پہلی بات سائمہ, مجھ سے آپ نے وعدہ کرنا ہے, فون رکھے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے بات کی ہے, اپنے ہی بات کے شروع میں آپ نے اپنی پوری بات کا جواب پہلے ہی دے دیا تھا کہ مالک جب اپنے بندے کو بناتا ہے تو بہت پیار سے بناتا ہے, اور آپ کو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوگا بہت پیار سے بنایا ہوگا. اور اگر میری نظر سے پوچھیں تو مجھے کالا رنگ تو بہت ہی پسند ہے, اس میں بہت کشش ہوتی ہے. جو لوگ آپ کو اس طریقے سے آؤٹ کاسٹ کرتے ہیں, جن میں آپ کے والدین بھی شامل ہیں, تو میری ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ انجانے میں اپنے ہی خون اور اپنے ہی اولاد کا دل بہت بری طریقے توڑا. بلکہ اگر آپ انٹرنیشنلی, ویسے تو ان کا صرف بات کرنے کی حد تک ہے کہ ان کا سارا مورل سپورٹ ہو جائے, تھوڑا موٹیویشن ہو. انٹرنیشنلی بھی دیکھیں تو بہت فیمس ماڈل جو انٹرنیشنل لیول پہ, ہم انڈیا پاکستان کی تو بات ہی, انٹرنیشنل لیول پہ دوز وومن آر بلیک اینڈ افریکن. لیکن میں جانتی ہوں نا وہ کس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا وہ گورا رنگ جو ہے, وہ گورا رنگ ایک وہ ہے کہ گوری لڑکی ہے تو خوبصورت ہے, لیکن جو نئے نقش جو ہوتے ہیں, جو آپ کے واضح ہوتے ہیں, جو اٹریکشن ہوتی ہے, آپ ہمیشہ مجھے کہتی ہیں کہ یار مجھے ٹین کلر زیادہ پسند ہے نا. آپ سیریسلی, وہ مجھے اکیلے میں بھی کہتی ہیں مجھے ٹین کلر زیادہ پسند ہے. تو آپ کے اگر والدین یہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے والدین کو کسی کی بھی کنسلٹیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ اگین انہوں نے کہا میں اپنے والد جیسی دیکھتی ہوں, اللہ کرے بس سن رہے ہوں, اور میں یہ ان سے گزارش کروں گی کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد جیسی لگتی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو سکتا ہے والد کا بھی کلر ڈارک ہو, تو والد نے اپنے کمپلیکسز, اگین میں نے کہا نا, جب انسان کسی کا مذاق کرتا ہے اپنے کمپلیکسز بیٹی پہ نکال دیا, ورنہ وہ کہے گا ہاں بیٹی, اس کا جو سائمہ کا جو رنگ ہے وہ اپنے باپ پر گیا ہے, تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ سائمہ کا رنگ اس کے باپ پر گیا ہے. جی آپ بہن کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ مایا آپ کو میں بہت بہت مبارک بولتی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. اللہ کی دیوی آپ کی مطلب خوبصورتی ہے. یہ نہیں کہ رنگ گورا ہو اور کالا ہو, مگر یہ ہے کہ آپ کے اندر جو اٹریکشن ہے وہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. یعنی کہ میں تعریف کر رہی ہوں منہ پہ دیکھ کے. میں نے آپ کا پروگرام دیکھا اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا پروگرام جا رہا ہے اس وقت. جزاک اللہ. اور رہ گیا یہ کہ دیکھیں رنگ گورا اور کالا, یہ تو دیکھیں اللہ کی دیوی بنائی ہوئی چیز ہے. رہ گیا میرے بھی ہیں, میرے بھی بیٹے ہیں, 2 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. بیٹی میرے اوپر گئی ہے, چھوٹا بیٹا مجھ پہ گیا, بڑا بیٹا اپنے ابا پہ گیا. دراصل ہمارے ہسبینڈ کی ہائٹ چھوٹی ہے, میری ہائٹ لمبی ہے. تو میں بچے کو یہی کہتی ہوں دیکھو کسی احساس کمتری میں مت مطلع, بالکل نہیں, کیونکہ پتہ ہے کیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ نا احساس کمتری میں ہوتے ہوتے نا ایک دن ایسا ہوتا ہے کہتا ہے یا تو امی کو مجھ سے محبت نہیں ہے یا ابا کو نہیں, کیونکہ میں ابا پہ چلا گیا نا تو اس لیے امی مجھ سے محبت نہیں کر رہی ہیں. تو یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یہی سمجھاتی ہوں کہ نہیں بیٹا دیکھو اگر رنگ تھوڑا کالا ہے تو کیا ہوا, کشش تو میرے دونوں بچوں میں سے زیادہ اسی میں ہے. ڈارک رنگ میں جتنی کشش ہوتی ہے اتنا گورے رنگ میں کشش نہیں ہوتی. بالکل میں کہتی ہوں اللہ نے یہ شکر ادا کرو کہ ہاتھ پیر آنکھ ناک سب سے اچھا الحمدللہ سلامت ہے, الحمدللہ صحیح ہے. جتنا بھی شکر ادا کریں, ایک آنکھ صحیح نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. آپ کی ایک میں کہتی ہوں ایک انگلی میں, آپ کی شہادت کی انگلی میں بھی اگر خراش آ جائے آپ کو نوالا نہیں بنتا. آپ کی چھوٹی انگلی میں بھی اگر چوٹ آ جائے آپ کو پورا نوالا نہیں بنتا. اس وقت آپ کہتے ہیں کہ اللہ ان کا تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے کمپلیٹ بنایا. یہی کہتی ہوں اپنے بیٹے کہ مایا آپ نے بہت کشش ہے, انہوں نے آپ سے بات کی نا, یہی بات ہر انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتی ہے. آپ بہت ماشاءاللہ خوبصورت, فزیکلی یو آر کمپلیٹ, یو آر بیوٹیفل, ایوری تھنگ.
بٹ جو مین چیز آتی ہے آپ بہت خوبصورت ہو, اگر آپ مجھ سے صحیح طرح بات نہ کرو تو میرے لیے آپ کی خوبصورتی کس کام کی, رائٹ؟ یا اگر کوئی شخص بہت بدصورت ہے, اگر ہم جو ہمارے معیار ہے, میں اس معیار کے حساب سے بات کر رہی ہوں, اگر ہم اس کو بدصورت سمجھتے ہیں لیکن اس کا اخلاق ایسے ہے کہ وہ ہم سے صحیح بات کر رہا ہے, تو وہ فزیکل جو ہوتی ہے نا چیز وہ میٹر ہی نہیں کرتی. کبھی کبھی واقعی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب شکلیں, لیکن کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ نے بہت لوگوں کو پرکشش بنایا ہے, کچھ لوگوں کو کم پرکشش بنایا ہے, اور کبھی کبھی جو لوگ شاید کچھ جن کے اندر کچھ زیادہ ہی اس طرح کی ظاہری خوبصورتی سے زیادہ نہ ہوتی ہو, لیکن ان کا اخلاق اتنا اچھا ہوتا ہے, ان کے بات کرنے کا طریقہ اچھا, اور ان کے اندر اپنائیت اتنی ہوتی ہے کہ آپ وہ جو ظاہری خوبصورتی ہے وہ آپ کے لیے بالکل بے معنی ہو جاتی ہے. اور ہم نے عوام سے بھی ایک سوال کیا, we have to go there, ہم نے عوام سے سوال کیا فوزی حضرات کہ کیا کبھی جانے انجانے آپ نے کسی کا کبھی مذاق اڑایا ہو؟ دیکھتے ہیں آپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ نہیں. Have a look please. وہی ہوگا, افسوس ہوگا یار دیکھو ایک آدمی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے, اچھی بات تھوڑی ہے, کسی کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے. ظاہر ہے ہیزیٹیشن فیل ہوگی تھوڑی بہت, گھر بار والا ہی نہیں ہوگا پھر اگر وہ کسی کا ایسا مذاق اڑائے گا تو. بہن بھائی اگر مذاق کرتے ہیں تو کچھ ایسا فیل نہیں ہوتا خاص, برا لگے گا, ظاہر سی بات ہے. اگر مجھے کوئی غلط بولتا ہے تو ان کا رائٹ ہے, بولنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. میرے الحمدللہ جب میں صحیح ہوں تو میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. مذاق اڑائے تو بڑا غصہ تو آتا ہے, لازمی بات ہے. اگر کوئی کچھ کہے میرے کو مجھے بڑا غصہ آئے گا, میرا مذاق اڑائے تو انتہا غصہ آئے گا, لیکن صبر کرنا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے, اور خاموشی سے آگے نکلنے. ہم کسی کا مذاق اڑائیں گے تو ہمارا اللہ خود مذاق اڑوائے گا. ہم ہنس کے ٹال دیتے ہیں بس. سنا آپ نے خواتین حضرات, لوگوں نے اپنے خیال کا اظہار کیا. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی مذاق اڑانے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے, بعد میں ہم اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں. کس حوالے سے سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم جب اڑا رہے ہوں یا ہوتے ہیں نا, تو اس وقت ہم اس کو ہنسی میں یا اتنا ذہن پہ خیال نہیں کرتے. دیکھیے وہی والی بات ہوگی کہ آپ اس وقت جو آپ کا ٹائم ہے نا وہ آپ نے اچھا بنا لیا, آپ بیٹھے ہو رہے ہو اس سے تو اس طرح کیا دو تالی ماری میں نے, ٹھیک ہے, اس وقت تو میرا اور آپ کا وقت اچھا گزر گیا, لیکن ہم لوگوں نے پہلی بات تو کسی کے پیٹ پیچھے ہم نے بات کی, دوسرا اس کا مذاق اڑایا, تو ہم نے ایک ساتھ دو گناہ کر لیے. اپنے سے اچھے ٹائم اور اپنی دو ہنسی اور کہہ کو لیے ہم نے اس کا مذاق. ایک کنفیشن میں کرتی ہوں, میں بہت چھوٹی تھی اس وقت, I was in class 1. اور تمہیں یاد ہے جب تم کلاس 1 میں تھی؟ کلاس 1 very young. 3 میں آ جاؤ, 1 کا یاد نہیں ہوتا. I was in class 1. It's because that guilt is still in me. I just remember the guilt. کیونکہ وہ لڑکی میرے ساتھ پورا through out schooling کی نا اس نے. I still remember class 1, 2, I was very young at that time, اور ہم لوگ لائن میں کھڑے ہوتے تھے, وہاں پہ بن کباب ملتے تھے اسکول کے اندر. میں بن کباب کی لائن میں کھڑی تھی, لڑکی نے مجھے پش کر کے آگے گئی. مجھے ایگزیکٹ ورڈز نہیں پتا, لیکن وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی, میں نے اس کو کہا تھا کہ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے, اور میں اس کو بول کے دھکا دے کے میں آگے لے کے ہم لوگ آگے, بہت چھوٹے تھے. ٹھیک ہے. اب اس لڑکی نے کہا دیکھنا ایک دن تم اس چیز کا نا, تم دیکھنا تمہاری شکل ایک دن خراب ہو جائے گی, تم جس طرح بچپن میں بولا. اینڈ یو وونٹ بلیو دیٹ کہ اسٹل ناؤ میں اس لڑکی کو ہر وقت کہیں ڈھونڈتی ہوں کہ میرے ایریا میں جو اسکول میں ہم تو اس ایریا میں وہ گلٹ تنگ کرتی ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ کبھی میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے نا, فار ایگزامپل کوئی خراش آگے ملتا ہے کچھ, I know I can deal with it, but I don't want to deal with this guilt, because وہ guilt جو میرے اندر ہے میں ختم بھی نہیں کرنا چاہتی, because وہ کسی اور کا مذاق اڑانے سے مجھے روکتی ہے. ایک دوسری چیز جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ کسی کو مذاق جب کرتے ہیں نا, وہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کے فرق کو سمجھ نہیں. بہت باریک سی لائن, بہت باریک سی لکیر ہے مذاق کرنے اڑانے میں. جی ہاں, مذاق کر رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں. جی ہاں, جی ہاں, مذاق کرنا وہ ہے جب جس کے بارے میں آپ کر رہے ہو وہ بھی انجوائے کرے, اور مذاق اڑانا اس میں آتا ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کی دل آزاری, وہ مذاق اڑانے میں آتا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ جی میں بھی یہی کہنا چاہتی تھی جو انہوں نے ابھی بتایا کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں بہت باریک سا فرق ہے, اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس فرق کو محسوس کریں ہمیشہ, تاکہ دل آزاری نہ ہو کسی کی, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دل آزاری کر جاتے ہیں. جی ہاں, لوگوں کی دل آزاری والا ہی تو ہے کہ ہم اپنے مفاد کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا, جیسے مطلب کسی کو موٹی کہہ دیا. ہاں بالکل, کسی کو قد کا مذاق. اب یہ دیکھیے جو اب یہ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی, قطع کلامی معذرت, آپ نے کہا موٹی. میں اپنی بھابھی کو, اپنی بہنوں کو, اپنی دوستوں کو, اپنی چھوٹی ہے سب کو اب میں پیار میں بولتی ہوں, لیکن مجال ہے کبھی کوئی میری نیت کو یا میری بات کو کوئی دل میں لے کے جائے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ مذاق میں بول رہی ہے. لیکن اگر میں نے کسی کو سیریسلی کہہ دیا تو وہ اس کا واقعی وہ بہت مطلب مجھے شاید پھر وہی والی بات ہے کہ وہ گلٹ تنگ کرتا رہے گا. کیونکہ ہمیں مالک نے, میں سمجھتی ہوں, مجھے نہیں پتا, آپ لوگ زیادہ بہتر جج ہیں,
مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی کو جج کرنے کا حق نہیں دیا ابھی آپ کا بتاتے ہو، آپ جو کرتے ہو مذاق جو بھی ہوتا ہے، آپ موٹی کہتے ہو، آپ کوئی بھی کچھ کہتے ہو ہم کو، مجھے اتنا پتا ہے کہ when there are 3 people standing، میں نے آپ کے اندر ایک عادت دیکھی ہے جو I hope کہ سب اس چیز کو نوٹس کرو جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، کہ جب 3 لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو تو آپ ہمیشہ دوسرے بندے کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو. یعنی آپ نے اکثر میری عادت دیکھی I just always go into the background، میں چپ ہو کے پیچھے ہو جاتی ہوں، بٹ آپ مجھے کہ نہیں عروج آ گیا ہو، ادھر کھڑی رہو، اچھا یہ بات کرو. یہ ہوتی ہے اپلفٹنگ، ایک مذاق، ایک اپلفٹنگ بندے کا، ایک شخص کا آپ کو پتا چل جاتا ہے. I'm not saying because I'm sitting in front of you. سیکنڈلی جو ہم مذاق اڑانے کی بات کریں، مذاق اڑانے کی بہت ساری کیٹیگریز. ایک فزیکل کیٹیگری ہوتی ہے، کسی بھی شخص کی اگر آپ نے فزیکلی اس شخص کا اپنا مذاق اڑایا ہے تو سمجھے آپ ایک انسان کی پوری زندگی تباہ کر رہے ہیں. اچھا عادات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں؟ عادات کا بھی. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لوگ اس وقت مذاق اڑاتے ہیں جب اپنے سے دوسرے کو سپر سمجھتے ہیں. تو دیکھیے اگر وہ سپر ہیں مطلب خوبصورتی کے معاملے میں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ پروردگار عالم کا کمال ہے نا. تو اصل چیز یہ ہے کہ ان کا اپنا ہنر کیا ہے. اگر اللہ نے ان کو خوبصورت بنایا ہے تو پروردگار نے بنایا، ان کا اپنا کمال تو کوئی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اگر ان کا اپنا کمال یہ کہ اپنے نیچر کو صحیح رکھیں، لوگوں سے محبت سے پیش آئیں. یہ جو ہے نا محدود نہیں ہے خالی شکل کی حد تک یا خوبصورتی کی حد تک، یہ جاتی ہے جب دل آزاری کی بات آتی ہے کہ آپ کسی کی عادت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بولنے کا، اس کے سننے کا، بولنے کا، اس کی آپ شخصیت سے نکل جائیں، آپ اس کے عادات کا. بالفرض کسی انسان کو عادت ہے کہ کوئی جو ہے نا سیدھا کر کے، اچھا اب میری عادت ہے کہ میں چیزیں بالکل اسٹریٹ رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، اگر ہے مجھے OCD تو ہے وہ سیدھا رکھتی ہوں. اب کبھی کبھی لوگ میرا اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں.